السلام علیکم جی دوستو، کیا حال ہے؟ اچھا، آج ایک دو باتیں ہیں. ایک کو آپ مشورہ سمجھ لیں اور ایک حالات حاضرہ ہے. دونوں پر بات کرنا ضروری ہے. مشورہ تو یہ ہے، برا نہ محسوس کیجیے گا. اب ہم سب ٹچ موبائل یوز کر رہے ہیں، میجارٹی آف. اور اگلی بات یہ ہے کہ اب میسج بھی لکھے جاتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی اور فیس بک پر کومنٹس لکھے جاتے ہیں. یہ دو چیزوں کا زیادہ ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے. میں ان دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو رومن اردو میں اپنی ٹائپنگ کرتے ہیں، کومنٹس ہوئے یا واٹس ایپ ہوئے یا کوئی پوسٹ وہ بناتے ہیں. اگر تھوڑی سی زحمت اور کریں اور اردو ٹائپنگ کا ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، کچھ دن کی دقت ہوگی، آپ اردو میں بھی ٹائپ کرنا شروع کر دیں گے. اس سے نا دو فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جو بھی بات کہنا چاہتے ہیں آپ من اسی طرح اسے لکھ سکیں گے، کہہ سکیں گے. آپ کے دل میں یہ تشنگی نہیں رہ جائے گی کہ یار اچھے طریقے سے لکھا نہیں گیا، کیونکہ رومن میں لکھتے وقت ہمیں بہت چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے اور اس میں پھر ہماری تحریر جو ہے وہ اس سے دل کی تسلی نہیں ہوتی. بات تو چلو بندہ لکھ ہی دیتا ہے کچھ نہ کچھ، اور ان میسیجز کو یا اس تحریر کو پڑھنے والوں کا بھی بہت سا بھلا ہو جائے گا. اس میں کئی ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جو پڑھ کر سمجھیں کہ کوفت بھی ہوتی ہے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے ایک دوست کی اس نے تصویر لگائی ہوئی تھی، ایک پیاری سی چھوٹی بچی اٹھائی ہوئی تھی اور اس نے نیچے لکھا ہوا تھا رومن میں اور میری پوٹی. ڈیفینیٹلی وہ پوتی لکھنا چاہ رہا تھا، مگر اب رومن میں تو پوتی کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اور جب اس نے POTI لکھا تو باوجود اس کے کہ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اگلے نے کیا لکھا ہے، مگر پھر بھی وہ دھیان تو بندے کا جاتا ہی ہے نا. اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں. جب ہم نے یہ موبائل لیے تو ہم میں سے کس کو پتہ تھا کہ یہ کیسے آن ہونا ہے، کیسے آف ہونا ہے، کیسے اس کے فنکشن ہونے. آہستہ آہستہ ہم نے سیکھ لیے نا سارے. اب یہ آخری ایک منزل رہتی ہے طے ہونے والی. تو بہت سے دوست لکھ رہے ہیں اردو میں، اور جو رہ گئے ہیں تو برائے مہربانی اگر وہ بھی تھوڑی کوشش کریں تو ان کی بھی زندگی آسان ہو جائے گی، پڑھنے والوں کی بھی آسان ہو جائے گی. اچھا، دوسری بات جو ہے وہ ذرا کہہ لیں کہ ایک تھوڑی تکلیف دہ بات ہے، باعث شرمندگی بات ہے کہ یہ ایک انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں پوری دنیا میں کام کرتی ہیں. HRCP ایک ہے جو بڑی جس پہ دنیا اعتبار کرتی ہے. انہوں نے پاکستان کے بارے میں 2023 کی رپورٹ جو ہے وہ چھاپ دی ہے، اور وہ کوئی رپورٹ اچھی رپورٹ نہیں ہے. ابھی 9 مئی کے حوالے سے، آج بھی 9 مئی ہے اور بڑے دنوں سے 9 مئی کی آمد پر مختلف قسم کی گولہ باری اور تبرہ بازی ہو رہی تھی. تو آخرکار 9 مئی آ گیا، بلکہ گزر ہی گیا آج. مگر انسانی حقوق والوں نے دو باتیں لکھی ہیں اس کے بارے میں. ایک بات تو انہوں نے یہ لکھی ہے کہ بظاہر جن لوگوں نے یہ احتجاج کیا، یا احتجاج سے تھوڑا اگلا لفظ کہہ لیں تو کچھ شرپسندی بھی کی، یہ بظاہر یہ PTI کے ہی لوگ تھے. اچھا، مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ لکھا کہ سرکاری اداروں نے ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا وہ بہت سخت تھا،
اور اس میں بہت ہی جو ناانسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، یہ بات انہوں نے رپورٹ کی ہے۔ اس سے آگے پھر وہ چلتے ہیں تو کچھ ڈیٹا انہوں نے شیئر کیا ہے۔ اب ظاہر ہے جو ڈیٹا ہمارے دستیاب ہوتا ہے بعض چیزوں کے لیے وہ بہت کم ہوتا ہے حقیقت سے، اور بعض چیزوں میں وہ حقیقت سے بہت زیادہ بڑھا کر بتایا جاتا ہے، مگر یہاں پر جو بھی ہے وہ کم والا ہی ہے، حقیقت اس سے کہیں زیادہ آگے ہوتی ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ لکھی کہ 2023 میں ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حراست میں ایک سال میں 33 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، 33۔ یہ بہت بڑی ایک تعداد ہے۔ 12 مہینے ہوتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا اس کو پلس مائنس کا مارجن دے دیں تو 36 ہوتا ہے، یعنی ہر مہینے تقریباً 3 آدمی اداروں کی تحویل میں تشدد سے ہلاک ہوئے ہیں۔ آج کل اس طرح کی کوئی حرکت مہذب ملکوں میں نہیں دیکھنے میں آتی، اور اگر کہیں ان سے یہ غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے اس کو بھی پھر دنیا دیکھتی ہے، جبکہ ہمارے یہاں بندے کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں رہ گئی۔ اچھا، اگلی خلاف ورزی کہ جتنے بھی پاکستان کی جیلوں میں قیدی ہیں وہ جتنی یعنی کیپیسٹی ہے جیلوں میں قیدی رکھنے کی، 30,000 قیدی جو ہیں وہ کیپیسٹی سے زیادہ ہیں۔ اب جن لوگوں نے لمبی جیل کاٹنی ہے ان کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہے کہ ان کی ساری زندگی سزا در سزا میں گزر جائے۔ یہ اور ہمارے یہاں پر جیلوں کا جو ایک نظام ہے وہ قیدی بتاتے ہیں جو جیل کاٹ کر آتے ہیں یا جو لوگ اس فیلڈ کو جانتے ہیں کہ وہ کتنا ظالمانہ ہے، اور اگر کوئی بندہ عادی مجرم نہ ہو اور وہ کسی جرم میں جیل چلا جائے، اس کی جیل بہت مشکل ہوتی ہے کہ جیل کا خرچہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں میرے ذاتی نالج کی جو بات ہے وہ تو بہت پرانی بات ہے، 92 سے آنورڈ 7-8 سال کا ایک واقعہ ہے ہمارا کہ میرے ایک جاننے والے کو جیل ہوئی تھی۔ اس وقت اس کا 3-4 ہزار ماہانہ خرچ تھا، اب تو پتہ نہیں 15-20 ہزار سے جیل کاٹتے ہوں گے لوگ، اللہ معاف کرے۔ 226 خواتین غیرت کے نام پر قتل ہوئی ہیں۔ یعنی ہم عورتوں کو یہ آزادی دینے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم ان کی مرضی سے شادی کر دیں۔ غیرت پہ قتل کا ہمارے ایک ہی ہے کہ بچیاں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی، ورثہ ڈھونڈتے ہیں اور ڈھونڈ کر قتل کر دیتے ہیں۔ گو یہ واقعات اب نسبتاً سندھ میں اور بلوچستان میں ان علاقوں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ پنجاب میں شاید یہ والی غیرت جو ہے وہ مطلب اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مناسب لفظ ہے۔ دراصل یہ بھی ایک حق غصب کرنے والی بات ہے۔ لڑکی یا لڑکا اگر شادی کے لیے کہیں بضد ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے سٹیٹس کے خلاف ہے، سٹیٹس ہی ایک چیز اس میں ممانعت ہوتی ہے اور تو کوئی چیز اس میں مانے نہیں ہوتی، تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان سے قطع تعلق کر لیں، آپ انہیں اپنی زندگی جینے دیں، آپ اپنے سٹیٹس کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، مگر کسی سے زندگی کا حق چھین لینا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ 700 خواتین اس ایک سال میں اغوا ہوئی ہیں، جن میں سے 631 کے ساتھ زیادتی کی رپورٹ ہوئی ہے، اور ان میں سے بھی تقریباً 350 ایسی ہیں جن کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے۔ اب
یہ وہ رپورٹس ہیں یا یہ وہ تعداد ہے جو اصل سے کم رپورٹ ہوئی ہوگی، کیونکہ اس طرح کے واقعات کی رپورٹنگ کی شرح بہت کم ہے۔ اور اس کے بعد عدلیہ کے بارے میں بھی انہوں نے جو ڈیٹا ان کو میسر تھا کہ 142 ممالک کی عدلیہ جو ہے وہ اس کی یعنی کہ وہ کسی گنتی میں آتی ہے، اور اس گنتی میں ہمارا 125واں نمبر ہے۔ 25 کے بعد آپ دیکھ لیں کہ شاید 16-17 ملک پیچھے بچتے ہیں جو جن کا معیار عدل ہم سے کم ہے، ورنہ باقی 124 ملک جو ہیں وہ ہم سے آگے ہی ہیں۔ حالانکہ عدل کے علم بردار اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اسلام کے قلعہ ہونے کے علم بردار تو ہم ہیں، مگر آگے یہ ہمارا حال ہے۔ اور 22,60,000 مقدمات زیر التوا ہیں، جن میں 18% سالانہ کی ریشو سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ بات بھی بڑی یعنی کہ لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، معاملات ان کے کسی طور سیٹل نہیں ہوتے، کوئی فیصلے نہیں آتے، مگر قانون سازی پر بھی انہوں نے توجہ دی ہے کہ 2023 میں ایک تو پارلیمنٹ کو بہت احساس ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کی بڑی توہین کرتے ہیں لوگ، تو پارلیمنٹ کی توہین کے لیے انہوں نے کوئی بہت سخت قانون سازی کی ہے جو قابل اعتراض ہے یعنی دنیا کی نظر میں۔ اور قومی سلامتی کے اداروں کو بھی اپنی سلامتی سے زیادہ اپنی عزت عزیز ہے، تو ان کی بھی بہت توہین ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی بہت سخت قوانین بنائے گئے ہیں، جس میں حساس معلومات یا کوئی راز افشا کرنا یا اس طرح کی کوئی بھی شک جس کی لپیٹ میں کسی کو بھی وہ لے سکیں۔ اور ڈکیٹی کے واقعات کتنے ہوئے ہیں اس کا کوئی ڈاٹا دستیاب نہیں ہے، کیونکہ ڈکیٹی کے بھی بہت سے واقعات ہیں جن کو پہلے تو پولیس چوری میں تبدیل کرتی ہے، یا اب لوگ موبائل چھن جانا، موٹر سائیکل چوری ہو جانا، یا کوئی اور پرس چھن گیا، اس کی وہ رپورٹ نہیں کرنے جاتے، انہیں پتہ ہے کہ رپورٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہونا، ہمیں اس کا نقصان ہی ہونا ہے۔ مگر پھر بھی جن لوگوں نے اپنی اشیاء کا تحفظ کرنے کی کوشش کی، 134 افراد ڈکیٹی میں مزاحمت پر قتل ہو گئے 2023 میں۔ 134 بہت بڑی فکر بنتی ہے۔ میں تو پھر چھوٹی موٹی کاؤنٹنگ کی طرف میرا ذہن جاتا ہے، یہ 134 ہے، اگر یہ 144 ہوتے تو 12 144 یعنی 12 بندے تقریباً، آپ 11 کر لیں اس کو یار، 11 بندے ہر مہینے میں 11 بندے ڈکیٹی میں قتل ہو رہے ہیں، اور کسی جگہ پہ ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، کسی میڈیا پہ کوئی شور نہیں ہے، کسی جگہ پہ کوئی احتجاج نہیں ہے، کوئی اس کا سد باب نہیں ہے قطعی طور پر۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے۔ اچھا، اب یہ ساری رپورٹ جو ہے یہ اس کا صرف یہی نہیں کہ اس نے رپورٹ بنا کر چھاپ دی اور یہاں اس پہ تھوڑی بہت ڈسکس ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ جتنے سفارت خانے ہر ملک میں ہوتے ہیں، پوری دنیا کے ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سفارت خانہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں جا کر ویزا لینا ہے باہر کا، ایسا نہیں ہے۔ سفارت خانے کسی بھی ملک کے وہ کان اور آنکھیں ہوتی ہیں جو وہ دوسرے ملک میں کھول کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ساری رپورٹس سفارت خانے حاصل کرتے ہیں اور ان کو وہ اپنے ملکوں میں بھجواتے ہیں اپنی حکومتوں کو، تاکہ ان لوگوں کو ہمارے بارے میں پالیسی بنانے کے لیے وہ ان کو پتہ ہو ایکچولی کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم نے کون سی پالیسی بنانی ہے۔ اور یہ یو این او کو بھی یہ رپورٹیں سبمٹ ہوتی ہیں اور یورپی یونین میں بھی یہ رپورٹس سبمٹ ہوتی ہیں۔ انہی رپورٹس کی بنا پر وہ ہمارے مقام کا تعین کرتے ہیں، اور جب ہمیں بہت شکوہ ہوتا ہے کہ دنیا ہمیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، حالانکہ شاید آپ نے ذاتی طور پر کوئی ایسی غلطی نہ کی ہو،
مگر یہ وہ ہماری اجتماعی غلطیاں ہیں جن کی بنا پر دنیا ہمیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتی۔ تو حضرات، قانون نافذ کرنے والے ادارے تو اپنی جگہ پر ہیں، مگر یہ جرم کرنے والے بھی تو ہم خود پاکستانی ہیں نا۔ ہم اگر مظلوم ہیں تو ہم ظالم بھی ہیں، تو ہمیں اپنی سطح پر بھی اپنے دائیں بائیں عزیز و اقربا میں اپنے مطلب ہم میں سے ہی لوگ ہیں نا جو یہ سارے کام کرتے ہیں، تو لازمی طور پر جد و جہد ہونی چاہیے۔ مگر اس بارے میں ہمارا سب سے مؤثر جو آواز ہوتی ہے وہ ممبر کی آواز ہے، وہ بالکل خاموش ہے، وہ پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور باقی بھی کوئی نہیں پوچھتا کہ بچوں سے کہ آپ نے دن کہاں گزارا ہے اور آپ کی سرگرمیاں کیا ہیں۔ جب کوئی مشکل پڑتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ بڑی زیادتی ہو گئی ہمارے ساتھ۔ بات تو تقریباً جتنا میں ٹائم بولتا ہوں وہ پورا ہو گیا، لیکن ایک چھوٹی سی بات اور نا سننے میں آئی ہے، سنانے والوں نے اس کو بڑی اچھی بات بنا کر پیش کیا، مگر سچی بات ہے مجھے وہ بات اچھی نہیں لگی۔ بات کیا ہے کہ پنک سالٹ، ہماری سالٹ رینج جو ہے جہاں سے ہم نمک نکالتے ہیں، وہاں پہ ہمارا جو گلابی نمک ہے وہ ایک بڑی اچھی چیز سمجھی جاتی ہے، اور دنیا میں وہ انڈیا ہمارے پنک سالٹ کو پہلے فروخت کرتا تھا اپنے نام سے۔ اب ہم نے کیا کیا ہے کہ اب ہم نے امریکہ کی کسی فرم کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے، وہ یہاں پر تشریف لائیں گے اور ہمارے سالٹ کو وہ پیک کریں گے، شاید تھوڑا بہت صاف بھی کریں اسے، اور وہ اپنی پیکنگ میں میڈ ان پاکستان کے نام سے وہ دنیا میں بھیجیں گے۔ اب بتانے والے اس بات کو اپنا بہت کارنامہ بتا رہے ہیں، اس کے لیے ایک جو ہمارا ادارہ ہے SIFC، یہ ان کا کارنامہ ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی کارنامہ ہے یار۔ نمک ہاں تو انہوں نے نہیں بنا لینا نا آ کر، نمک تو ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں اپنے نمک کو صرف پیک کرنا ہے اور ہمیں اس کی سرٹیفکیشن کروانی ہے، اور ہمیں دنیا کو وہ سیل کرنا ہے۔ اب صرف ہم پیکنگ کے لیے بھی امریکہ کے محتاج ہیں، اور وہ پتہ نہیں اس میں کتنا مارجن رکھیں گے، اور ہمارے پلے پھر بھی مطلب وہی آئے گا جو جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے ہمیں تو اتنا ہی ملے گا۔ مگر دیکھ لیں کہ ہمارے ادارے کتنے بادشاہ ہیں کہ وہ ایک پیکنگ کا چھوٹا موٹا پلانٹ مینیج کرنے کی بجائے، ارینج کرنے کی بجائے، انہوں نے اس کام کو بھی ٹھیکے پہ دینا مناسب سمجھا۔ دکھ بھری باتیں ہیں ساری دوستو، بہرحال دکھوں میں دعائیں کام آتی ہیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔